بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضروری انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ میں دکان کے اوپر بہت کم جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہم 3 بھائی ہیں جو دکانیں ہم چلا رہے ہیں، 7 ہماری دکانیں، تو ہم بہت کم جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا کہ دکان کے اوپر کوئی 1-2 ہی ویڈیو میری آئی ہیں، باقی میں ڈیری کے اوپر ہی زیادہ تر ہوتا ہوں۔ تو دکان کے اوپر ہم کیوں نہیں جاتے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دکان کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اور کیا وجہ ہے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں آپ زیادہ جائیں، یا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ زیادہ اگر دکان کے اوپر رہیں یا ٹائم دیں۔ تو جو ہم یعنی کہ سمجھے ہیں یا ہمیں انفارمیشن آئی ہے، تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو، اس کا کوئی آپ کو فائدہ آپ سمجھیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، لیکن ہمیں یہی مناسب لگا، یہی اچھا لگا، تو اس لیے ہم نے اسی کو اڈاپٹ کیا۔ تو ہم تقریباً ہمارے پاس 7 دکانیں ہیں، 3 بھائی ہیں ہم اس کے اندر۔ تقریباً ہم دن میں ایک ہی بار جاتے ہیں۔ اب جیسے 12 ہوئے ہیں تو میں ایک بار اب جا کے چکر لگاؤں گا، تھوڑا دیکھوں گا۔ 2 دکانیں میرے انڈر ہیں، تو اوپر 2 بندے کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، تو جا کے جسٹ دیکھنا ہے ہم نے کہ کوئی چیز چاہیے یا کوئی کتنا دودھ آیا ہے یا کتنا سیل ہوا ہے، دیکھنا ہے 1-2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 گھنٹے رہ کے پھر میں آ جاتا ہوں واپس ڈیری کے اوپر، گھر چلا جاتا ہوں یا ڈیری کے اوپر آ جاتا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے بہت شارٹ کیا ہوا ہے دکان کے اوپر جانا، اور پہلے ہم بہت زیادہ جاتے تھے۔ پہلے میں تقریباً ہم سارا دن ادھر ہی رہتے تھے دکان کے اوپر، بڑی کہ کہتے تھے کہ اگر دکان کے اوپر رہیں گے تو کام چلے گا، لیکن اب ہم نے کم کر دیا ہے۔ اب ہم یعنی کہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، دکان کے اوپر اتنا زیادہ نہیں جانا، جتنا بس ہے اگر جا کے کام شام دیکھا صحیح ہے، کوئی ٹینشن پریشانی کام والوں سے پوچھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس روٹی شوٹی کھائی ادھر ان کے ساتھ مل کے، دوپہر کا کھانا کھایا، اور اس کے بعد اپنا پھر موٹر سائیکل پہ واپس آ گیا۔ ہمیں لگا کہ ہم پہلے زیادہ رہتے تھے، اب کم کر دینا چاہیے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بتایا کہ غلط بھی ہو ہم، اور ہو سکتا ہے یہ ماڈل اچھا بھی ہو۔ تو پہلے ہم جب زیادہ رہتے تھے تو ہمارے خرچے دکان کے اوپر بہت زیادہ ہوتے تھے، جیسے کہ ہمیں وہ حساب کتاب ان سے پراپر نہیں لے سکتے تھے، یعنی ہم پورا آدھا دن یا اس سے زیادہ دکان کے اوپر ہی ٹائم گزارتے تھے، حساب کتاب سارا خود کرتے تھے، جتنا دودھ آیا ہے وہ، اور پھر سارا دن گھلے کے اوپر بیٹھنا، اور پھر جیسے ہی ہم نکل کے آتے تھے ڈیری کے اوپر، اور بعد میں پھر وہ اتنا ان کو حساب نہیں ہوتا تھا، اور جو بھی اب اللہ بہتر ہی ہر ایک کا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، لیکن جب حساب شام کو کرتے تھے تو حساب پورا نہیں آتا تھا۔ جب ہم واپس ظاہری بات ہے سارا دن بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو ٹائم ہم نے نکلنا ہوتا تھا۔ یہ دودھ دہی والا کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھلا دودھ ہوتا ہے، چاہے پانی جتنا مرضی ڈال لو، یا اس کے اندر جو ہے وہ ہے دودھ نکال بھی دو 1-2 لیٹر تو وہ پتہ نہیں چلتا، آپ بیچ دو یا نکال دو، یا جب دہی کے اندر اگر کوالٹی تھوڑی لو ہو جائے، دودھ کے اندر پانی ڈال کے آپ لگا لو تو وہ بھی تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، سارا دن بھی کام کرتے تھے دکان کے اوپر بیٹھ کے گھلے کے اوپر، لیکن جب شام کو سیل کا وقت آتا تھا تو وہ پوری ہی نہیں ہوتی تھی، جتنا دودھ ہوتا تھا اتنی سیل نہیں آتی تھی ہمیں۔ ہم نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ جتنا دودھ ہوتا ہے اتنی سیل ہی نہیں آتی، اور پھر خرچے بہت زیادہ ہوتے تھے، 2-2 ہزار، کہ جب ہم آدھا دن رہتے تھے 2,000-2,500 تو خالی چائے وائے اور یہ روٹی اور باقی اخراجات آ جاتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ یار یہ خرچے بھی بہت زیادہ ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ادھر چائے بنا رہا ہے، اور پھر ایزی ہوتے ہیں، بندے بھی کام نہیں کرتے، خود بھی کر رہے ہیں، گلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پابندی ہے ہمیں، یعنی کہ بیٹھ کے، تو ظاہری بات ہے گلے کے اوپر بیٹھے بندہ تو دکاندار بہتر ہی سمجھتے ہیں کہ بڑی پابندی ہوتی ہے اس کے اندر، اور کہیں بندہ جا بھی نہیں سکتا۔ تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب ہم نے گلے کے اوپر نہیں بیٹھنا، اب جتنا دودھ آتا ہے نا تو وہ صبح ان کو بتا دینا ہے کہ یہ دودھ آیا ہے، اور ان کے سامنے ناپ کے فریج کے اندر ڈال دینا ہے، اور دہی والا ان کے سامنے ان کو دے دینا ہے کہ یہ دودھ ہے، اور اس کی آپ نے دہی لگانی ہے۔ پھر جب ہم جاتے ہیں 12 بجے یا 1 بجے، تو وہ ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں جو دودھ ہم ان کو دے کے آئے تھے۔ پھر رات کو جب ہم حساب کے لیے جاتے ہیں گھنٹہ آدھا، تو پھر ہم اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، تو کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوالٹی کا، جس کوالٹی کا ہم نے دودھ ان کو دیا ہے کیا سارا دن انہوں نے وہی کوالٹی کا بیچا ہے یا نہیں بیچا۔
تو اگر کوالٹی ڈاؤن ہے تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب ان کی مجبوری ہے, وہ کوالٹی ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ پیمانے رکھے ہوئے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے فیٹ کا ہم نے دودھ یا کتنے ایل آر کا دودھ دیا ہے. اب جو ایل آر اور فیٹ جو لوگ دودھ کا کام کرتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ ایل آر اور فیٹ اس سے 2 طریقے ہیں, یا کھوआ لگا کے آپ دودھ کو چیک کر سکتے ہیں. تو ہم زیادہ تر جو ہے وہ ایل آر ہی چیک کرتے ہیں. پانی کیونکہ ملاتے ہیں اور چیز دکان کے اوپر اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی, تو زیادہ تر جو ورکر ہوتے ہیں ان کے پاس ایزی جو ٹو ایکسیس وہ پانی ہی ہوتا ہے, تو پانی ایل آر سے ایزیلی پتہ چل جاتا ہے. اور ایل آر چیک کرنا کوئی مطلب اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ ایک پیمانہ ملتا ہے, جسٹ 1 سیکنڈ لگتا ہے ایل آر, آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں. تو ہم وہ چیک کرتے ہیں کوالٹی, اگر کوالٹی انہوں نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. پھر آپ جتنا دودھ ان کو ناپ کے دیا تھا, اگر اس دودھ کی ان کو بتا دیتے ہیں کہ اتنی سیل ہونی ہے, اور یہ آپ نے وہ, کیونکہ ریٹ بھی 2 ہی تو آئٹم ہے دودھ دہی والی دکان کے اوپر ہمارے پاس فی الحال, تو مکھن شکن وہ تو فکس ہے, وہ موٹے آئٹم ہے. اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے 2 کلو یا 2.5 کلو بکا ہے وہ تو ایزی ہے. لیکن یہ دودھ اور دہی کا ہی زیادہ وہ یعنی سیاپا ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا بک گیا ہے کتنا ہے, اور روز وہ سارا مینیج ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جب ہم بیٹھتے تھے گلے کے اوپر. اب ہمیں جو ہے وہ پیسے بچنا شروع ہوئے ہیں. پہلے سے ہی ہم نے تقریباً یہ 2 ڈھائی 3 سال جو ہیں, اس سے پہلے ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ والا جو کام ہے نا, یہ آپ کے بیٹھنے سے نہیں ہوگا. یہ کام اگر آپ ان کو ہی دے دینا, جو کام والے ہیں ان کو صرف آپ دودھ دے کے آئیں اور ان سے حساب لیں, تو وہ میرا خیال میں ایک تو آپ خود ایزی ہو جاتے ہیں جدھر مرضی آپ جائیں. اب 4 دن 3 دن ہم گاؤں چلے جاتے ہیں, یا ادھر دکان کے اوپر نہ بھی جائیں سارا دن تو بھی نظام چل جاتا ہے, فون کے اوپر پوچھ لیتے ہیں, صرف رات کو جا کے کوئی بھی بھائی جا کے کیش لے لیتا ہے. اب آپ سمجھیں کہ ایسے دکانیں کیسے چلیں گی بھائی؟ یہ دکان ایسی ہی چلے گی کیونکہ سامان جو ہے ہماری گاڑی وہ دے کے آتی ہے, جتنا مٹیریل ہے وہ ہر دکان کے اوپر گاڑی جا کے دودھ دیتی ہے صبح شام دونوں ٹائم, اور پھر کیش کے لیے جانا ہوتا ہے. باقی تیسرا چوتھا آئٹم تو اس کے اندر ہے نہیں کہ سارا دن آپ کریانے کی طرح پرچیز ہی کرتے رہیں گے, کوئی آ گیا دوسرا آ گیا. تو دودھ بھی ہمارا اپنا ہوتا ہے اور جا کے دے آتے ہیں, اور پھر ان سے حساب لیتے ہیں. باقی کرایہ شرایہ وہ سارا مینیج خود ہی کرنا پڑتا ہے. کام والے صرف جسٹ کام کرتے ہیں اور سارا دن سیل کر کے, اور ہمیں وہ جو جتنا دودھ ہوتا ہے. اور اب 2-3 سال سے جیسے ہی ہم نے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے, ان کو مطلب فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ یہی کام کریں گے اور ہمیں پوری کیش دینی ہے. جتنا ہم نے آپ کو دودھ دینا ہے اتنی ہی ہمیں آپ نے کیش دینی ہے. تو وہ ان کو بھی اب پتہ ہے کہ اب انہوں نے اگر فار ایگزامپل 100 کلو دودھ دیا ہے تو ضرب لگا لیتے ہیں کہ اتنی شام کو کیش ہے, اور باقی جتنا بچ گیا ہے وہ بھی ناپ لیتے ہیں. اب مطلب کہ ان کے پاس چانس کم رہ گئے ہیں ہیرا پھیری کے. پہلے بھی شاید نہ کرتے ہوں, لیکن یہ ہے کہ اب تو مطلب کہ ہم نے ان کو جب ناپ کے چیز دیتے ہیں, کوالٹی بھی چیک کر لیتے ہیں, شام کو جو بچ جاتی ہے اس کو بھی ناپ لیتے ہیں اور پھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں. خود ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں. اب ہماری 7 برانچیں ہیں, ایک دفعہ بھی ہم نہ جائیں نا دن کو, اور کبھی کبھار 3-3 4-4 دن صرف شام کو کیش ہی لینے بندہ چلا جاتا ہے. وہ کیش لے کے اور باقی حساب جو ہے کاپی کے اوپر لکھ کے آ جاتا ہے کہ اتنا اس کے پاس مال بچ گیا تھا اور یہ اس نے بیچا ہے اور اس کی کیش پوری ہے. اور کوالٹی چیک کر لیتا ہے, نہ بھی چیک کرے تو روز نہ بھی کرے بندہ تو, لیکن ایک ڈر تو ہے نا, بس کسی ٹائم بھی آ کے کوالٹی چیک کر لیتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اب ہمیں جب سے ہم نے 3 سال پہلے ہمارے پاس 2 دکانیں تھی, تو یعنی سارا دن یہ کر وہ کر. اب 7 ہیں تو ایزی چل کر رہے ہیں, دیکھ لیں بیٹھے ہیں ڈیری کے اوپر, اور ٹائم بھی مل رہا ہے, فری بھی ہے. اور میں شام کو خود سپلائی کرتا ہوں, وہ تھوڑا سا کام ہے تقریباً 2 گھنٹے کا, تو میں یہ گھروں کے اندر ہوم ڈلیوری کا کام کرتا ہوں, وہ میں جا کے خود کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ اتنا کام بھی نہیں ہے. تو باقی اس کے لیے بندہ بھی اب ایک اسپیشل جو ہے رکھنا پڑتا ہے. تو 2-2.5 گھنٹے کے لیے اب بندہ کیا رکھنا ہے, تو اس لیے میں 2-2.5 گھنٹے جا کے خود آپ سپلائی کرتا ہوں. ہمارے پاس ہیں جو رائڈر ہیں وہ اور بھی 3-4 ہیں لوگ, لیکن یہ ہے کہ وہ 2 ٹائم سپلائیاں کرتے ہیں, دن کو دکان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو ایک ٹائم میں جاتا ہوں جو بحریہ اور اس کے میڈیا ٹاؤن کے اندر, تو وہ میں کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب سے ہم نے نا دکان کے اوپر جانا سٹارٹ نہیں کیا نا, تھوڑا سا جاتے ہیں بالکل 2-2.5 گھنٹے, تو بڑا ایزی زندگی ہو گیا یقین مانے, اور پرافٹ بھی آنا سٹارٹ ہوئی ہے اس ٹائم 2-2.5 سال پہلے جب ہم نے یہ ڈیسیژن لیا تھا. اب آپ کو جیسے بھی اب جس کی سمجھ آئی ہے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, لیکن ہمیں یہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. خود بھی اپنی زندگی بھی ایزی ہو گئی ہے, 7 دکانیں بھی چل رہی ہیں,
اور اس کے بعد اب آمدن بھی آتی ہے، جو چیز بک جاتی ہے اس کی آمدن ہے، پلس خرچے جو بھی وہ کام ان کے کھانے پینے کے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ حساب کتاب وہ خود لڑکے دیتے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی وہ یعنی شام کو پہلے وہ یہ کہہ دیتے تھے بھائی اب ہمیں کیا پتہ، اب آپ سارا دن خود ہی تو بیٹھے ہوئے تھے، تو اب میں کیا کروں جی، پیسے مطلب اگر کم ہیں بیچ میں تو وہ جب آتے تھے ہم نے سارا دن تو بندہ بالکل گلے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا تھا، جب آتے تھے تو کوئی فلم ڈال لیتے ہوں گے، شام کو جب پوچھتے تھے کہ بھائی پیسے کم ہیں 3-4 ہزار روپیہ یا 2,000 یا 1,000 روپیہ نہیں سمجھ آ رہے، تو کہتے تھے بھائی سارا دن تو خود تو بیٹھے رہے ہو، ہمیں کیا پتہ ہے کدھر گئے ہیں، پھر بندے کا سوال ہی نہیں بنتا، آگے چپ ہو جاتا تھا کہ سارا دن واقعی میں بیٹھا ہوں، چلو 2-4 گھنٹے اٹھ کے گیا ہوں، تو بس پھر وہ یہی سوال تھا ساروں کا، ہم نے کہا بیٹھنا بھی ہے سارا دن، پابندی بھی کرنی ہے، اتنا پہنچو ٹینشنیں بھی لینی ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کا، پھر ان کو ہی دے دی، ہم نے کہا کہ چلو آپ یہ مال ہے بیچو اور شام کو حساب دو ہمیں بس، وہ اب جب یہ ہوا ہے بڑی چل ہے، زندگی آسان ہو گئی ہے اور وہ حساب بھی دے رہے ہیں اور صحیح حساب دیتے ہیں، تو اگر آپ بھی جو ہے وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کے اندر اور یہ والا اگر ماڈل اپنانا چاہ رہے ہیں تو یقین مانیں بہت اس کا فائدہ ہوا ہے، 2-4 دن کر کے دیکھ لیں، تو باقی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔